الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ۔ جانشین امام عظیمت جگر گوشہ امیر المجاہدین، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، پاکستان کا روشن مستقبل، اہل سنت و جماعت کے جوانوں بزرگوں کی آنکھوں کا تارا، حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، جمیع علماء، مشائخ، قائدین، مجلس شورا کے اراکین اور جملہ محافظین و مجاہدین ختم نبوت، آج کی اس پروقار عظیم مقدس نشست میں، رات کے ڈھلتے ہوئے اس پہر میں، جس ولولے اور جس جوش اور جذبے سے یہ عشاقان رسول کا سمندر موجزن ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تاریکیاں مٹنے والی ہیں، اجالا ہونے والا ہے، رات اپنی چادر لپیٹ چکی ہے اور صبح و طلوع ہو کر رہے گی۔ اقبال کے اس عظیم پیغام کی صورت میں نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا کہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں، کسی بھی ذی شعور انسان سے وہ ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ ہم سیاست کے جگادریوں کو، خرید و فروخت کے بروکروں کو اور ایک دوسرے کے ریٹ اور ریٹ لگا کر پھر انسانوں کے ضمیر کی منڈیاں لگانے والے دلالوں کو آج کے اس اجتماع کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور کتنی دیر تک اندھیرے بانٹو گے اور کب تک فیڈر پیتی ہوئی معصوم بچیوں کو اور کھلتے ہوئے معصوم پھولوں کو کچلنے کی عالمی دنیا سے سودے بازی کرتے رہو گے؟ آخر تمہاری طاقت اور قوت، نخوت اور تکبر بالآخر اختتام کو پہنچ چکا اور پہنچنے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب امیر المجاہدین کے لشکر کے نوجوانوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں میں ہوں گے اور پھر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر وہ ایک ایک پائی کا حساب لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم تمہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کفر کے ایجنٹوں کو اور عالم کفر کے نمائندوں کو، جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس ملک کا مقدر دین اسلام کی سربلندی کے ساتھ وابستہ ہو کر الحمدللہ صبح کا سویرا طلوع ہونے والا ہے۔ اور یہ سن لو، وہی اسلام جس کا یہ پیغام لے کر میدان میں اترے ہیں، اسی نے رنگ و نسل کی تمیز کو ختم کیا، اسی نے اونچ نیچ کے ماحول کو ختم کیا۔ وہی اسلام کا پیغام ہے اور وہی پاکستان کا مقدر ہے جس نے نسل در نسل غلامی کے ماحول میں پلنے والے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے۔ اس ملک کا وہی اسلام مقدر ہے جس ملک نے، جس دین نے ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ کی زیارت کو حج و عمرہ کے مساوی قرار دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں
عالم کفر سے زندگی کی بھیک لے کر اپنی غیرت کو گروی رکھنے والے بدکاروں، آؤ اس وقت جو نعرہ مستانہ لگا کر مجاہدین اور محافظین میدان عمل میں آ چکے ہیں، ان کے دست و بازو بن جاؤ، کیونکہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ نعرہ مستانہ جو امیر المجاہدین امام عظیمت نے لگایا ہے، یہی وہ نعرہ مستانہ ہے جس کا اعلان 14 صدیاں قبل قرآن کا نور انسانیت کے شعور میں وہ گلستان اور وہ پھول اور وہ کلیاں اور وہ خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے اس ماحول نے اتارا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اپنے ایمان پر اور اس خوبصورت نور کے اس رشتے پر اطمینان کے ساتھ تعلق رکھ کے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھو گے تو پھر کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ ایسی نہیں آئے گی کہ جب کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر نہ بنے۔ کامیابی، کامرانی اسی قوم کا مقدر ہے۔ ہم بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے جو کیا اور جو کرنا چاہ رہا ہے، جو کرتا رہا، اب سب کے سامنے ہے، تو مان لو اس مرد کلندر اور اس صدی کے عظیم مجدد نے جو بارگاہ قدس میں وہ نغمہ پیش کر کے کہا تھا، اللہ ان کو چن بھی لے اور انہیں گن بھی لے۔ آج وہ چنے ہوئے، گنے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی ذلت و رسوائی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم بس اتنا پوچھ سکتے ہیں، یہ نوجوان جو کھڑے ہیں یہ پاکستان کے باشندے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہیں، ان کے پاسپورٹ پاکستانی ہیں، ان کے بزرگوں کی قبر اسی ملک میں ہے۔ ہم یہاں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم عالم کفر سے ڈائریکشن لے کر اس ملک کے ماحول کو تاراج کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت خداداد وجود میں آئی تھی، آج اسی مقصد کے خاطر، اسی مقصد کے تصور سے ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور پھر یہ ملک بقا کی طرف، خیر کی طرف، برکت کی طرف جائے گا۔ آپ دیکھ لو جس نے جو کارنامہ یہاں انجام دیا، اور کیا کس کی آنکھوں اور کانوں سے وہ مناظر اور وہ سماعتیں چھپی ہیں کہ جس نے ختم نبوت کی اور جس نے ناموس رسالت کی توہین کی ہو، عالم کفر اسے کبھی نوبل انعام سے نوازتا ہے۔ اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو شاعر اسلام کی توہین کرتا ہے اس کو عالم کفر نوبل پرائز سے نوازتا ہے، اور جو یہاں محبوب خدا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرضہ سرائی کرتی ہے، یورپی یونین اسے مہنگے داموں خریدتے نظر آتی ہے۔ جو سربراہ مملکت ختم نبوت کی حفاظت کا نعرہ لگاتا ہے اسے تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جس بدکار کی زبان لبی ہو وہ ابن سلقلقیہ جب غلاظت بکنے پہ آتا ہے تو بے دریغ بکتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اسے اطلاعات و نشریات جیسے عظیم سلسلے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جو سورہ اخلاص نہ سنا سکے اس کو وزارتوں کے قلم دان دیے جاتے ہیں، جو سورہ کوثر نہ پڑھ سکے اسے دانش ورد گردانا جاتا ہے۔ اور سنو، گستاخ رسول کو غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر تحفظ دے کر چھوڑنے والوں، اپنی بہنوں بیٹیوں کا سودا کرنے والوں، اپنی قوم کے نوجوانوں کو قتل کرنے والے، ریمنڈ ڈیوس کے لیے راہیں آسان کرنے والوں، ایمل کانسی کا سودا کرنے والوں، دشمنان دین کو تحفظ دینے والوں، ختم نبوت
پر غداری کرنے والوں، مساجد کے سپیکر اتارنے والوں، درود و سلام پر پابندیاں لگانے والوں، مساجد کو ویران کرنے والوں، ماؤں کے گھروں کو اجاڑنے والوں، بہنوں کے سہاگ اجاڑنے والوں، معصوم کلیوں کو مسلنے والوں، چوکو چراغوں پہ بنت حوا کو نچانے والوں، تم نے کیا کیا نہیں کیا؟ کبھی تم نے یوم آزادی کے موقع پر بنت حوا کو نچایا، کبھی تم نے آزادی کے نام پر بنت حوا کو چوکو چراغوں پہ نچایا، تم نے قانون کا سودا کیا، تمہارے منصفوں نے جاگلو کو صادق الامین کہا ہے۔ ہم تمہیں بتائیں گے، محمد عربی کے غلام میدان میں آ چکے ہیں۔ تم نے کبھی کشمیر کا سودا کیا، تم نے کبھی اپنے بچوں کی شادی پر وہاں سے مودی کو بلایا، کبھی منموہن سنگھ کے آمد پر تم نے شہید میزائل کے وہ خوبصورت نقشے اٹھائے اور تم نے راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے نصب کر کے اپنی تاریخ سے غداری کی ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، علامہ خادم حسین رضوی کا لشکر تمہارے گریبان نوچ ڈالے گا اور تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، وہ اگر کشمیر کی بیٹی ہو اس کے آنسو ہم پوچھیں گے، اور وہ شام کا بیٹا ہو اس کو دلاسا ہم دیں گے، اور وہ فلسطین کی بیٹی ہو اس کے آنکھوں کے آنسو ہم صاف کر بتائیں گے۔ یہ محمد عربی کے غلاموں کا قافلہ ہے، نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ تم نے بولیاں لگائیں، تم نے بروکری کی، تم نے دلالی کی، خرید و فروخت کے بازار سجائے، تم نے دستاریں خریدی، جبے خریدے، تم نے دین اور مذہب کے نام پر بزنس کرنے والوں کو خریدا، لیکن تم جان گئے یہ سیلاب کا پانی بہ رہا ہو، ایکسپائر ڈیٹڈ سیل برس رہے ہو، یا تمہاری ڈائریکٹ گولیوں کی بجھاڑ ہو، محمد عربی کے غلاموں کا یہ لشکر، علامہ خادم حسین رضوی کا یہ لشکر اپنے گریبان کھول کر تمہیں بتاتا ہے کہ ناچنے نچانے والے اور ہیں، محمد عربی کے نام پر گردنیں کٹانے والے اور ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تم اقتدار کے لیے کس کس حد کو تم نے عبور نہیں کیا، کرسی کے لیے کس کس حد کو تم نے عبور نہیں کیا، کیا کیا صدائیں نہیں سنی۔ آج چادر اور چار دیواری کا تقدس اس غیرت مند لشکر کو بتانے والوں، چادر چار دیواری کا تقدس ہم سے پوچھو، سید زادیوں کو گھروں میں مارنے والوں، رسول اللہ کے غلاموں کو محراب و منبر سے گھسیٹنے والوں، اور شرفاء کے گھروں میں داخل ہونے والوں، ناچنے والوں کا کون سی چادر چار دیواری ہوا کرتی ہے؟ چادر اور چار دیواری پوچھنی ہے تو سعد حسین رضوی کی ماں سے پوچھو، چادر اور چار دیواری پوچھنی ہے فاروق الحسن کی ماں سے پوچھو، وہ چادر اور چار دیواری پوچھنی ہے تو وہ حسنین کی اماں سیدہ زہرا سے پوچھو۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہم بس اتنا کہیں گے کہ جس نے فیڈر پلایا وہ پریشان ہے،
جس نے فیڈر پیا وہ کاکا بھی پریشان ہے. اب کاکا بھی پریشان، اب کاکا بڑا ہو گیا نا. فیڈر پلانے والوں، تمہارا کاکا بڑا ہو گیا. اس کاکے کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے. اس کاکے کا علاج علامہ خادم حسین رضوی کے شہزادہ علامہ سعد حسین رضوی کے پاس ہے. ایک ہی سزا، من سب نبیًا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا، من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور من سب نبیًا، من سب نبیًا. آج دانشوروں کے منہ کھلے ہیں. گھڑی کس نے بیچی، کس نے خریدی؟ بابا، کاکا، مٹھو، پیارے بچے، یہاں سے نہیں پیچھے سے چلو. عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا یہ بتاؤ. نوجوانوں کو عامل قونسی کو کس نے بیچا؟ آؤ یہ بتاؤ. اس ملک کی قومی سلامتی کو کس نے بیچا؟ کشمیر کی بہن کا سودا کس نے کیا؟ موٹر وے کو گروی کس نے رکھا؟ اور انٹرنیشنل پارک کس نے گروی رکھے؟ بتاؤ. پی آئی کو کس نے مقروض کیا؟ تمہیں بتانا پڑے گا. آسیہ کو بہن بنا کے کس نے بیچا؟ ہم ایک ایک کا حساب کریں گے. حساب لوگے، حساب لوگے، حساب لوگے. ان درندوں کو بتاؤ گے، ان دشمنوں کو بھگاؤ گے، ان لٹیروں کو بھگاؤ گے، ان زانیوں شرابیوں کے گریبان نوچ کر بتائیں گے یہ ملک میرے جماعت علی نے، میرے مجاہد ملت نیازی نے تمہاری بغیرتی کے لیے نہیں بنایا. یہ کسی کے بیبے کے جہیز میں نہیں آیا، یہ کسی کے پاپا کی جگیر نہیں ہے. یہ محمد عربی کے غلاموں کا وطن ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بڑے تماشے ہم نے دیکھے، ہم نے بڑے تماشے دیکھے. میں نے مینار پاکستان میں امام عظیمت امیر المجاہدین کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ بات تب کی تھی. آج ان کے مزار پر انوار کے زیر سایہ غلامان رسول سے کہتے ہوئے وہی بات دہراتا ہوں. جانے والے کمانڈر صاحب، آنے والے کمانڈر صاحب، ایک بار سانو بھی ازما لو. ایک بار ہمیں بھی ازما لو. اللہ کی قسم ہے، ہمارے کپڑے چیک کرو، بغل میں فائل نہیں ملے گی، تبادلوں کی درخواست نہیں دیں گے، ہم اپائنٹمنٹ کا لیٹر نہیں جاری کروائیں گے. اللہ کی قسم ہے، ہم تم سے یہی کہنا چاہتے ہیں، ایک بار ہمیں انڈیا کا بارڈر پار کروا دو. ایک بار ہمیں مودی کے ملک کا بارڈر پار کرواؤ. ایک بار ہمیں بھیجو، خادم حسین رضوی کے لشکر کو بھیجو. ہم بتائیں گے سورج ڈوبنے سے پہلے کشمیر کی بہن کے آنسو پوچھ کر دلی کے لال قلعے پر اور مودی کی ماں کے کوٹھے پر پاکستان کا پرچم لہرا کر بتائیں گے ہم لنڈے کے انگریز نہیں، موم بتی آنٹیوں کی اولاد نہیں، ہم سیدہ زہرا کی نکرانیوں کی اولاد ہیں. اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا. اور انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا. اور سنو، یہ نوجوان جن کا تم پوچھتے ہو، اور آرام سے بیڈوں پر سونے والوں، فرانس کے سفیر کو رشتے دینے والوں اور فرانس کے سربراہ سے جفیاں ڈالنے والوں، تم کہتے ہو کہاں گئے لبیک؟ اور مودی کے بھائی
کوئی سفیر کی بات کرے یا کوئی امریکی سربراہ کو جب بھی ڈالے، علامہ سعد حسین رضوی اور پورا لشکر کل بھی اس کو بے غیرت کہہ رہا تھا، آج بھی بے غیرت کہہ رہا ہے۔ رسول کی ایک ہی سزا